رہے, اگر کوئی لگا رہے, محنت کرتا رہے, تو اللہ تعالیٰ کسی طریقے سے جو اپنے کام کے اوپر احسان کریں گے, کمٹمنٹ رکھیں گے, ان کا اجر اللہ رب العزت کسی طریقے سے بھی ضائع نہیں ہونے دیتے. لیکن جو شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں, کہتے ہیں there is no silk route to the success, there is no short cut, وہ ہمیشہ کنویں میں گرتے ہیں, وہ لالچ کا کنواں ہے. اندھے کنویں میں گرتے ہیں جو ہرس کا کنواں ہے, گہرے کنویں میں گرتے ہیں جو ہوس کا کنواں ہے. اس کے اوپر کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. اور اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ایسے لالچی لوگوں کے لیے انکریز نہیں ہوگی. اور ہاں, انکریز ایک جگہ سے ہو سکتی ہے, اگلی گفتگو میں اسی موضوع کے اوپر کروں گا. اللہ نے ارشاد فرمایا but that which you give in زکات, ہاں اگر تم اپنا مال زکات میں دے دو تو پھر اضافہ ہوگا. زکات میں دو تو کیسے اضافہ ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کی مہربانی کے ساتھ اضافہ ہوگا. اگلا جملہ یہ, اللہ تعالیٰ کی مدد کے ساتھ اضافہ ہوگا, اللہ تعالیٰ کی معاونت کے ساتھ اضافہ ہوگا, اللہ تعالیٰ دستگیری کریں گے, اضافہ ہوگا, اللہ تعالیٰ رہنمائی کر دیں گے, اضافہ ہوگا, اللہ تعالیٰ سیدھی راہ کی طرف رکھیں گے, اضافہ ہوگا, اللہ تعالیٰ لالچ ہوس سے بچائیں گے, اضافہ ہوگا. they shall have manifold increase. اور اضافہ کیسا ہوگا؟ ایک کے بدلے ایک نہیں ہوگا, مینیفولڈ. ایک کے بدلے 1000 بھی ہو سکتا ہے, ایک کے بدلے 1,00,000 بھی ہو سکتا ہے, 1 کروڑ بھی ہو سکتا ہے, اور کئی ارب بھی ہو سکتا ہے. جو لوگ حج پہ جاتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ لوگ اس بلڈنگ جتنے ڈبل روٹی اور مختلف کولڈ ڈرنکس اور پانی اور دودھ کے ڈبوں کے ڈھیر لگا کے چلے جاتے ہیں. وہ وہاں بورڈ بھی نہیں لگاتے کہ فلانے حاجی صاحب کی طرف سے. ان کو پتا ہے جس کے لیے میں کر رہا ہوں وہ دیکھ رہا ہے. ان کو پتا ہے جو کھانے والے ہیں وہ میرے حلقہ انتخاب کے لوگ نہیں ہیں, ووٹ مانگنے بھی پیچھے چلا جاؤں گا نہ, میں اس کی رضا کے لیے کرتا ہوں, میں اس کو خوش کرنے کے لیے کرتا ہوں, میں اس کی خوشنودی کے لیے کرتا ہوں, میں اسے راضی کرنا چاہتا ہوں, اس لیے کہ میرا مولا ہے, اس لیے کہ میرا مالک ہے, اس لیے کہ میرا رب ہے. اور یہاں کچھ چیزیں اور میں آپ سے جو شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ بھی بڑی حیران کن ہے. میں جب یہ پڑھ رہا تھا تو میں اس بات پہ حیران ہوا کہ سود کی حرمت کے بارے میں صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشادات نہیں ارشاد فرمائے. ان بکس کے علاوہ جو میں پہلے آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو ریکارڈڈ ہسٹری ہے اس کے مطابق سود کی حرمت کے اوپر بہت لیکچر دیے اور کہا کہ سود ٹھیک نہیں ہے. ایک دوسرا, گوتم بدھ نے, مہاتما بدھ مذہب کے جو بانی ہیں, انہوں نے بھی اپنے جو ان کے خطبات ہیں ان کے اندر کہا کہ سود لینا ٹھیک نہیں ہے اور سود کو کنڈیم کیا. اس کے ساتھ ساتھ ارسطو نے سود کے خلاف کتاب لکھی, مقالہ لکھا پورا, اور کہا کہ سود درست نہیں ہے اور اس کو کنڈیم کیا. وہی نہیں بلکہ پلیٹو نے بھی اس کے اوپر ایک مقالہ لکھا پورا کہ سود درست نہیں ہے, سود مت لو, سود خرابیوں کی جڑ ہے, سود برائی ہے. اور دوسرے بین الاقوامی سکولرز جن کا دنیا کے اوپر, دنیا کی رائے عامہ کے اوپر, دنیا کے لوگوں کے اوپر جن کی بات کا اثر تھا اپنے اپنے دور میں اور اب تک بھی اثر باقی ہے, ان میں سے کیٹو, سسیریو, سینسیا اور بے شمار دوسرے نام ہے جو میرے پاس ایک لمبی لسٹ موجود ہے. وہ دنیا کے مختلف علاقوں کے لوگ تھے. اور ایک کرسچنز کے لیے خاص بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ 1745 میں سود کا موضوع ہے کہ سود ٹھیک چیز نہیں ہے. 1745 میں جو کیتھولک ٹیچنگز کے بارے میں پوپ بینڈکٹ 14 انہوں نے ایک باقاعدہ کتابچہ لکھا اور اس پہ لکھا کہ چارجنگ انٹرسٹ آن لونز از اسٹرکٹلی فاربیڈن, کہ جو قرضے دیے جائیں ان کے اوپر سود لینا شدت کے ساتھ اور سختی کے ساتھ منع ہے. تھوڑا سا اور آگے لے جاتا ہوں میں اس موضوع کو. اور موضوع کیا ہے؟ ڈیوائن کامیڈی دانتے نے لکھی, لٹریچر کی بات ہے. اب سود لٹریچر اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ بہت ساری مثالیں میں نے ایک صرف آپ کے سامنے رکھنے کے لیے, I have a long list before me.
جو اس نے کامیڈی لکھی ڈیوائن کامیڈی، اس کے اندر دانتے نے یہ لکھا کہ جو سود خور ہیں وہ جو 7واں سرکل ہوگا جہنم کا اس میں پڑے ہوئے ہوں گے، 1 2 3 4 5 6 7ویں سرکل میں، اور ساتھ اس نے اس پہ طنز کی اور یہ کہا کہ یہ جو خودکشی کر کے مرتے ہیں ان سے بھی ایک درجہ نیچے ہوں گے۔ یہ لٹریچر مسلمانوں کا نہیں ہے جس کا میں حوالہ دے رہا ہوں، یہ قرآن کا حوالہ نہیں ہے، اور پچھلے بہت سارے حوالے قرآن حکیم کے نہیں تھے جو میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ اور پھر ایک اور جگہ اس نے کہا کہ یہ اور کس کس سے نیچے ہوں گے، اس نے کہا جو قبیح اخلاقی قسم کے جرائم کرنے والے لوگ ہیں یہ ان سے بھی نیچے ہوں گے، اور ایک جگہ اور کہا کہ بلیسفیمس جو مذہبی لیڈروں کی توہین کرتے ہیں یہ ان سے بھی نیچے ہوں گے۔ اب اس سبجیکٹ کو میں یہاں پہ کلوز کرتا ہوں کہ آج کے لاز ان قرآن سے یہ بات واضح ہو جانا چاہیے کہ سود کو صرف قرآن حکیم اور محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے برائی، بیماری اور حرام قرار نہیں دیا، دنیا کے بے شمار دوسرے مذاہب کے بڑوں نے بھی اس کو برائی کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس برائی سے محفوظ رکھے۔ شکریہ۔ جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب۔ ناظرین، سود کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب کی انتہائی مفصل گفتگو آپ نے سنی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام معلومات سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک مختصر وقفے کے بعد واپس آتے ہیں اور مہمانوں سے سوالات لیں گے۔ ناظرین، قرآن میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، آپ کی آراء اور آپ کی تجاویز کا ہمیں انتظار رہتا ہے۔ آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں ہمارے ای میل ایڈریس پر۔ ہمارا ای میل ایڈریس ہے liq@atv.com.pk۔ بذریعہ خط اگر آپ ہم سے رابطہ کرنا چاہیں تو ہمارا پتہ نوٹ کر لیجئے، پلاٹ نمبر 36 سیکٹر H9 اسلام آباد۔ چلتے ہیں مہمانوں کے سوالات کی جانب۔ جی، پہلا سوال آپ کرنا چاہ رہے تھے ڈاکٹر صاحب۔ ایک کامن مین، ایک عام آدمی جو ہے سود میں اور منافع میں وہ فرق کیسے کر سکتا ہے؟ دیکھیے بھائی، دو باتیں بڑی امپورٹنٹ ہیں۔ اگر کوئی رقم کاروبار کے لیے یا شراکت داری کے لیے دی جائے تو اس میں منافع ڈٹرمن کیا جا سکتا ہے کہ یہ رقم ہوگی، یہ شرائط ہیں اور اس کاروبار میں لگے گی، معلوم کاروبار ہے، اور اس میں سلیپنگ پارٹنرز بھی ہو سکتے ہیں۔ جس طرح سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہماری 1000 جانیں قربان جب اعتبار کیا کاروبار کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پارٹنرشپ اس طرح سے کی کہ ایکٹیو پارٹنر کے طور پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شام تشریف لے کے گئے مال تجارت کے ساتھ، اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا گھر میں موجود رہیں، لیکن وہ ٹریڈ پارٹنر تھیں۔ ایک بات۔ دوسرا یہ ہے کہ اسلام بغیر محنت کے ایکسپلوئٹیٹو کمائی اس کو منع کرتا ہے۔ شراکت کے ساتھ